یہ فجر کی سنتوں کے متعلق ہماری گزشتہ نشست میں پہلے سوال کے متعلق احباب کو آگاہ کیا گیا تھا کہ فجر کی سنتوں کی اہمیت کیا ہے۔ تو اسی سلسلے سے دوسرا سوال یہ ہے کہ فجر کی سنتوں کا طریقہ کار اور اس کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیٹنا مسنون عمل ہے، اس کے بارے میں آگاہ کیجیے۔ تو بہت اچھا سوال ہے۔ طریقہ کار اس کا جس طرح بقیہ نماز پڑھی جاتی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے فرائض پڑھ جاتے ہیں، سنتیں، نوافل پڑھ جاتے ہیں، اس کا بھی طریقہ کار وہی ہے۔ ہاں، البتہ اس کی قرات کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث موجود ہے۔ صحیح البخاری کتاب التہجد باب ما یقرأ فی رکعتی الفجر، حدیث نمبر 1170، اور صحیح المسلم کی حدیث نمبر 724 میں نبی علیہ السلام کا ایک اسپیشل عمل فجر کی سنتوں کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام فجر کی پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی الدین، اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص یعنی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ نبی علیہ السلام کی قرات فجر کی دو سنتوں میں ہوا کرتی تھی۔ اور حاضرین کی جانب سے سوال یہ آیا تھا کہ نبی علیہ السلام فجر کی سنتوں کے بعد لیٹا کرتے تھے، اکثر احباب سے، اکثر علماء کرام سے یہ بات سنی ہے، اس کے متعلق بھی وضاحت چاہتے تھے۔ تو جی سامعین، اس کے متعلق بھی وضاحت حدیث کے اندر موجود ہے۔ صحیح البخاری کتاب التہجد باب الزجعۃ علی الشق الایمن بعد رکعۃ الفجر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھیں کتنا پیارا باب باندھ کے اس مسئلے کی وضاحت کر دی کہ دائیں کروٹ تھوڑی دیر کے لیے لیٹنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فجر کی سنتیں ادا کر لیتے تو پھر دائیں کروٹ، اپنا دایاں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھ کے دائیں کروٹ میں تھوڑی دیر کے لیے استراحت فرماتے، تھوڑا سا آرام کرتے۔ اب کیوں کرتے؟ جی سامعین، اس کی بڑی بنیادی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی تہجد کا اہتمام فرمایا۔ ہمارے ہاں تو ہم فرضوں سے بھی بھاگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں فرائض پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور تہجد پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں، جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں، جتنے بھی اللہ والے گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کو راضی کیا ہے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، ان سب نے تہجد کا اہتمام فرمایا ہے۔ تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں تو بڑا لمبا قیام، صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں کہ آقا علیہ السلام کی رات کی نماز اتنی خوبصورت ہوتی تھی اور اتنی طویل ہوتی تھی، اتنی لمبی ہوتی تھی، قیام اتنا لمبا، رکوع اتنا ہی، سجدہ بھی اتنا ہی کہ میں ان کو الفاظ کے اندر بیان نہیں کر سکتی۔ اور آقا علیہ السلام کے رات کا قیام اتنا لمبا ہوتا تھا کہ آقا علیہ السلام کے پاؤں مبارک متورم ہو جایا کرتے تھے۔ تو اب ایک لمبے قیام کے بعد نبی علیہ السلام جب اذان فجر ہو جاتی تو دو بالکل ہلکی پھلکی سی رکعتیں ادا فرماتے، جس میں سورہ کافرون پہلی میں، سورہ اخلاص دوسری میں۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام تھوڑا سا استراحت فرماتے، آرام فرماتے، اپنی کمر کو، اپنے بدن کو تھوڑا سا ریلیکس کرنے کے لیے آقا علیہ السلام دائیں کروٹ پہ لیٹا کرتے تھے۔